یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورا داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور کوئی بھی عقل مند ذی شعور انسان اپنے دشمن کے پیچھے کبھی نہیں چلتا۔ دوسری حدیث، صحیح حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ دیکھیے، آیت مبارکہ میں ایمان والوں سے خطاب ہے کہ جو لوگ مومن ہیں، جو لوگ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھ کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو چکے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کامل مسلمان بنے، وہ ہر لحاظ سے مسلمان بنے، عقائد کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے وہ مسلمان بنے۔ دو چار رسمیں ادا کر کے وہ یہ سمجھیں کہ بھئی میدان مار لیا، اس طرح نہیں کام چلے گا۔ اس طرح جو نا بھئی اسلام اور ایمان کا تقاضا پورا نہیں ہوگا، بلکہ اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنی زندگی کے رخ کو چینج کرنا پڑے گا، اپنے اخلاق کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے اعمال کے اندر تبدیلی لانی پڑے گی، اپنے رویے بدلنے پڑیں گے۔ اور اسی حوالے سے میں نے آپ سے یہ گزارش کی ہے، جو حدیث، صحیح حدیث، آج صرف اس حوالے سے میں نے یہ حدیث پیش کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ایک صحیح مسلمان، کامل مسلمان بننے کے لیے کیا ضروری ہے، کہ آپ کا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ جو چیز آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مثلاً آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں؟ آپ اپنے لیے صحت کی بہترین سہولتیں پسند کرتے ہیں، وہی چیزیں آپ اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، مسلمان کے لیے، کہ تمام مسلمانوں کو صحت کی بہترین سہولتیں مل جائیں۔ آپ اپنے لیے بہترین روزگار چاہتے ہیں، رزق حلال رزق کا جو نبی ذریعہ چاہتے ہیں، تو آپ تمام مسلمان بھائیوں کے لیے حلال رزق کا اچھا بہتر ذریعہ آپ دوسروں کے لیے بھی چاہیں۔ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے بہتر مواقع چاہتے ہیں، تو آپ اپنے تمام مسلمان بھائیوں کے لیے تعلیم کے بہتر مواقع جو نا بھئی ان کی خواہش رکھیں، کہ جس طرح مجھے اور میرے بچوں کو تعلیم کے، روزگار کے، صحت کے اچھے مواقع ہیں، اسی طرح آپ چاہیں کہ جس طرح اللہ نے مجھے نماز پڑھنے کی توفیق دی ہے، اللہ میرے سارے مسلمان بھائیوں کو نمازی بنا دے۔ جس طرح اللہ نے مجھے سود سے بچنے کی توفیق دی ہے، حرام سے بچنے کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ میرے سارے کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو حرام سے، سود سے، رشوت سے بچنے کی کیا دے؟ توفیق دے دے۔ دیکھیے، یہ تمنا، یہ خواہش رکھیں، تب آپ کامل مسلمان بنیں گے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جو سہولتیں مجھے حاصل ہیں وہ کسی اور کو
بلکہ دوسروں سے سہولتیں چھین کے اپنے لیے راستہ بنانا، بھئی یہ ایک مسلمان کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ دوسروں سے، یاد رکھیں، سہولتیں چھین کے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی دیکھیے کہ بیت المال جو خزانہ ہے اس پر سارے مسلمانوں کا حق ہے کہ نہیں؟ لیکن کچھ لوگ وہ سارا اپنے قبضے میں لے کے وہ آسائشیں، وہ سہولتیں وہ لوٹ رہے۔ مسلمانوں سے ملے تو وہ پریشان ہے، ہر لحاظ سے پریشان ہے۔ یاد رکھیے کہ یہاں تو دوسروں سے چھین کے لوگ اپنے لیے عیاشی کا بندوبست کر رہے ہیں۔ کسی سے قرضہ لیا اور قرضہ لے کے واپس نہیں کر رہے، اور یہ کہ انہی پیسوں سے کیا کر رہے ہیں؟ عیش کر رہے ہیں۔ انہی پیسوں سے اپنے بچوں کے لیے آسائش ڈھونڈ رہے ہیں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان کے لیے سہولتیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ بھئی مسلمان کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ مسلمان تو یہ تمنا، دیکھیے آپ اس حدیث پاک کو صرف انفرادی طور پر نہ لیں، اجتماعی طور پر بھی لے لیں۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں کہ جو دوسرے مسلمانوں کا غم اور ان کا دکھ اور ان کا درد محسوس کرتے ہیں کہ بھئی مسلمان بھائی ہیں، ان کو علاج کی سہولت میسر نہیں ہے، ایک ہسپتال ہی بنا کر دے دیں۔ حکومت نہیں کرتی، دیکھیں سارے کام تو حکومت نہیں کرتی۔ ہمیں کارخانہ لگا کے حکومت تو نہیں دیتی، ہم کارخانہ تو خود ہی لگاتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا کام بھی ہم خود کیوں نہیں کرتے کہ جہاں بیماروں کا مفت علاج ہو، اپنے جو ہے نا بھائی کمائی میں سے، کہ بھئی مسلمان بھائیوں کا وہاں علاج ہو۔ آپ ایک سکول کیوں نہیں بناتے؟ آپ کہیں گے جی مدرسے کی بات کروں گا آپ ناراض ہو جائیں گے، مولانا صاحب ہیں مدرسہ بنانے کی بات، سکول ہی بناتے ہیں۔ ایک مسلمانوں کے بچے وہاں پر جو قابل اور لائق بچے ہیں وہاں جا کر پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد ڈاکٹر بنیں، انجینئر بنیں، سائنسدان بنیں، ملک اور قوم کی خدمت کریں۔ آپ ایک ایسا ادارہ کیوں نہیں بناتے؟ کیا خیال ہے کوئی کمی ہے مسلمانوں میں؟ پیسوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے، نیت کی کمی ہے، ارادے کی کمی ہے ہمارے بھائیوں میں۔ اور یہ جو قرآن نے کہا نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر نفس کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھے اس نے اپنے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آگے کیا بھیجا ہے؟ اپنی قبر کے لیے۔ آگے کیا بھیجا؟ اپنی آخرت کے لیے۔ آگے کیا بھیجا ہے آپ نے؟ یاد رکھیے کہ اللہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے۔ اب بستے میں کچھ ہے تو اتنا بینک میں جمع کر لیں، مرنے کے بعد بچے عیش کریں گے۔ بھائی وہ لوگ تو بڑے ہی سادہ ہیں، کیا کہوں، کم عقل کہنے کو دل نہیں کرتا، بیوقوف کہنے کو دل نہیں کرتا، غیر پارلیمانی لفظ بہت ہی سادہ ہے۔ جو بچوں کے مستقبل کہتے ہیں رشوت کیوں لے رہے ہو، کہتے ہیں بھائی بچوں کے روشن مستقبل کے لیے۔ سود کیوں کھا رہے ہو؟ بچوں کے روشن مستقبل کے لیے۔ یورپ جا کے پڑھیں۔ وہی بچے ہوتے ہیں، یاد رکھے کہ وہ یورپ کے بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چلے جاتے ہیں، امریکہ چلے جاتے ہیں، زندگی میں کبھی والدین کے لیے دعا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ سادہ ہی ہوئے نا، چلو بے وقوف ہی ہوئے کہ جو اپنے جو نا، یاد رکھیے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے اپنی قبر تاریک کرنا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ کوئی ایسا کام کرے۔ الحمدللہ کچھ نہ کچھ لوگ ہیں جو ایسے ادارے بناتے ہیں، اسپتال بناتے ہیں، یاد رکھیے مسجد بنا دیں، ڈھونڈ کے کہیں مسجد بنا دیں کہ وہاں پر لوگ جا کے نماز پڑھ لیں۔ یا آپ اپنے لیے چاہتے ہیں کہ بھئی گھر میں جہاں نماز مصلی ہو، بھئی وہاں اے سی بھی لگے ہوں، وہاں مصلی، وہاں پر جو ہے صاف ستھرا انتظام، قالین بھی اچھی ہو،
تو بندہ یہ چاہے کہ مسجد میں جو میرے بھائی ہیں وہ چٹائی کے اوپر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ قالین ہونی چاہیے۔ جو ایسا سوچتا ہے، یعنی جو اپنے بارے میں سوچتا ہے، وہی اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کامل مسلمان ہے۔ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوگا، اللہ کے رسول کے سامنے بھی سرخرو ہوگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں کوئی دنگا فساد نہ ہو، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سب مل جل کر رہیں، خوشی خوشی رہیں۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ مسجد میں بھی سارے مل جل کر رہیں، خوشی خوشی رہیں، مسجد سے نکل کے لاہور شہر میں سارے مل جل کے خوشی خوشی رہیں، صوبے میں، پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں مسلمان خوش رہیں، ان کو آسائشیں۔ ہم پوری دنیا کے مسلمانوں کو، پورے پاکستان کے مسلمانوں کو مدد تو نہیں کر سکتے، لیکن خواہش ضرور رکھ سکتے ہیں، نیت ضرور رکھ سکتے ہیں، ارادہ ضرور رکھ سکتے ہیں کہ جی ہر مسلمان کی زندگی اچھی ہو، بہتر ہو، اس کی زندگی میں آسائش، جس طرح میری زندگی میں آسائشیں، اس کی زندگی میں بھی آسائشیں۔ ہم تو سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب لوگوں سے ملتے ہیں، یاد رکھیے کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں، وہاں تو بندہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی جو سوچتے ہیں میرے پاس ہے کسی اور کے پاس، یہ غلط سوچ ہے، یہ عقیدہ ہی خراب ہے، یہ خیال ہی، یہ نظریہ ہی ٹھیک نہیں، یہ اسلام کے ترازو میں یہ نظریہ نہیں ہے، یہ خیال، یہ فکر، یہ طرز فکر، یہ غلط ہے۔ آپ کچھ اور نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم یہ سوچ تو رکھ سکتے ہیں کہ اللہ میرے پاس جو آسائشیں ہیں، یا اللہ ہر مسلمان کو وہ دے دے۔ اللہ نے جس طرح مجھے نیکی کی توفیق دی ہے، مسجد آنے کی توفیق دی ہے، یا اللہ سارے مسلمانوں کو اللہ یہ توفیق دے دے۔ اللہ سارے مسلمانوں کو شیطان کے مکر سے، جیسے اللہ نے مجھے بچایا ہو، آپ نیت کریں، یہ شیطان کے مکر سے اللہ نے ہی بچایا کہ ہم مسجد پہنچے۔ بھائی جان، بڑے بڑے عقل مند لوگ باہر رہے، مسجد کا راستہ معلوم نہیں ہے، مسجد کا دروازہ معلوم نہیں ہے، بڑے بڑے دانا باہر رہ گئے اور ہم جیسے لوگ اندر آ گئے۔ آپ اپنے کسی مخالف کو، اپنے کسی دشمن کو اپنے گھر آنے دیں گے؟ کم از کم میں تو نہیں آنے دوں گا، نہیں آنے دیں گے۔ اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا ہے، اب دعا یہ کہ اللہ سارے کلمہ گو مسلمانوں کو اپنے گھر میں آنے دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں۔ نیت، انما الاعمال، سارے پاکستان کے مسلمانوں کے دکھ درد کا ہم مداوع تو نہیں کر سکتے، لیکن سب کے لیے اچھی خواہش تو ضرور رکھ سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے، کچھ اور نہیں تو۔ یہ جو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، بعض لوگ تو کہتے ہیں ہمیں کہ جی آپ تو یہاں بیٹھ کے آرام سے کہتے ہیں یا اللہ مدد فرما۔ بھئی اب ہم دعا بھی نہ کریں، وہاں جا کے ان کی کوئی مدد نہیں، ان کے ساتھ مل کے جنگ نہیں کر سکتے، تو کم از کم یہاں بیٹھ کے اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ کیا آپ اس سے بھی ہمیں روک دیں؟ ہمارے ہاں تو سوچ ہی مختلف، منفی سوچ ہے، نیگیٹو۔ بھئی ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں۔ کوئی چوری کرتا ہے نا، داڑھی والا ہو، کوئی غلط کام کرے، ہیں داڑھی رکھ کے یہ کام، بھائی تو پھر داڑھی مڑا کے یہ کام کرے، مطلب ایک گناہ نہیں دوسرا گناہ بھی کرے۔ یہ پشاور یونیورسٹی کا مشہور واقعہ ہے کہ بھائی وہ ایک طالب علم تھا، وہ زمانے میں سائیکل چلاتے تھے، وہ سائیکل جو نا وہ چونکہ وہاں آپ کے پی کے میں جائیں گے نا تو ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپ کو چیزیں نظر آ جائیں گی۔ یونیورسٹی میں بھی تو وائس چانسلر صاحب اچھے آدمی تھے، دیندار آدمی تھے، اور انہوں نے کہا جی بچیوں کے لیے ایک طرف چلنے کا راستہ، سڑک کے ایک طرف، اور بچوں کے لیے ایک طرف، بیچ میں سائیکل وائیکل چلانے کے لیے، تاکہ اختلاط مرد و زن جو یورپ اور مغرب کا جو ہے نا بھائی بڑا ایجنڈا ہے،
کہ جانوروں کی طرح جو ہے نا مردوں عورتوں کو آپس میں ملایا جائے، اس سے بچا جائے۔ دیکھیں ایک ادارے کا سربراہ اچھا ہو تو اچھائی پھیلتی ہے۔ ہمارے ہاں تو چن چن کے وہ لوگ لگائے جاتے ہیں جو دہری ہوتے ہیں، خدا کوئی نہیں مانتے۔ چن چن کے وہ لوگ لگائے جاتے ہیں ایسے عہدوں پر کہ جو اسلام کے ساتھ محبت نہیں بامر مجبوری مسلمان ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، ورنہ ان کی کوئی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوتی، ان کی کوئی ہمدردی اسلام کے ساتھ نہیں ہوتی۔ چن چن کے تو یونیورسٹی کا ماحول تھا، وہ سائیکل چلا رہے تھے، تو وہ سائیکل داڑھی والے تھے وہ طالب علم، وہ سائیکل جا کے کسی لڑکی کو جا لگی، سائیکل بریک فیل ہوئے۔ وہ بچی جو ہے نا اس نے دیکھا ہوگا یہ داڑھی رکھ کے یہ حرکتیں کرتا، تو وہ نوجوان نے بڑا اچھا جواب دیا کہ بی بی یہ داڑھی ہے، یہ سائیکل کی بریک نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تو جب بھی حملہ ہونا تو سارا حملہ کس کے اوپر؟ داڑھی رکھی۔ بھائی اس میں داڑھی کا کیا، وہ سائیکل کی بریک فیل ہو۔ اگر کوئی آدمی کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا اس کو یہ کہیں گے بھائی دوسرا کام بھی نہیں؟ داڑھی رکھنا الگ نیکی ہے، اور یہ کہ یاد نماز پڑھنا الگ نیکی ہے، روزہ رکھنا الگ نیکی ہے، حج کرنا الگ نیکی ہے، داڑھی سنت ہے، روزہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے۔ ہمارے تو مطالبے ہی غلط ہوتے ہیں، ہماری خواہشات ہی غلط ہوتی ہیں، ہمارے خیالات ہی غلط ہوتے ہیں۔ کبھی آپ سوچیں ان چیزوں کے بارے میں، یہ بڑے پڑھے لکھے لوگوں کے خیالات آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک دم آپ آئیں گے ٹوپی کے اوپر آئیں گے حملہ اور داڑھی کے اوپر حملہ ور ہوں گے۔ بھائی جو غلط کام ہے اس کو آپ غلط کہہ دیں، بات ختم۔ اپنے ارادے درست کرنے چاہیے، نیت ارادے کو کرتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا لا یؤمن احدکم، مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے بھی پسند کرے۔ جیسے میں نے بتایا صحت کی سہولتیں، تعلیم کی سہولتیں، روزگار کے جو نا مواقع، اگر آپ اس کو بڑے لیول پہ دیکھیں تو پھر یہ حکمرانوں کے لیے کہ بہترین مومن بننے کا بڑا اچھا چانس ہوتا ہے کہ وہ جو اپنے رشتہ داروں کے لیے ہیں جی چاہتے ہیں وہ سارے پاکستانیوں کے لیے چاہیں، سارے پاکستان کے لوگوں کے لیے وہی چیزیں، وہی سہولتیں، وہی مواقع روزگار کے وہ چاہیں۔ اچھا مسلمان ہو سکتے ہیں۔ اچھا مسلمان صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوتا، اس کے لیے عمل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے کچھ اخلاق، کچھ رویے اپنے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، ورنہ دعویٰ تو یہاں سارے ہی کرتے ہیں، ہم چما دیگرے نیست، میرے جیسا بڑا مسلمان تو کوئی دنیا میں نہیں۔ بڑے مسلمان بننے کے لیے بڑے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑے گا، بڑے رویے اپنانے پڑیں گے۔ امام غزالی نے لکھا، امام غزالی رحمہ اللہ جو اس امت کے داناؤں میں سے، انہوں نے لکھا ہے کہ ایک اللہ کے بندے تھے، بزرگ تھے، ان کے گھر میں چوہے پیدا ہوئے، چوہے آئے ان کے گھر میں کسی طرح، چوہا کہیں بھی چلا جاتا ہے، اور اس کا کمال یہ ہے کہ جس راستے سے یہ جاتا ہے نا واپسی پہ وہ راستہ بھولتا نہیں، اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے۔ کتنے ہی جو ہے نا بھائی دور وہ جائے واپس اسی راستے سے باہر نکلے گا، راستہ بھولتا نہیں ہے، ہم تو بھول جاتے ہیں۔ ہر جانور کے اندر اللہ نے ایک خوبی رکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے دوستوں سے اس کا، جیسے میں کوئی مسئلہ ہو تو میں اپنے احباب سے ہی ذکر کروں گا، انہوں نے اپنے دوستوں سے ذکر کیا کہ بھائی بڑی پریشانی ہے، مسئلہ ہے، گھر میں چوہے آ رہے ہیں، ابھی کپڑے بھی کاٹ کے خراب کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو میرے گھر میں بھی آ گئے ادھر لاہور میں، وہ میرے رات کو واش روم میں آئیں گے، صابن کھا جائیں گے، اور صابن بڑا مہنگا ہوتا ہے، مہنگائی کی کیا بات کریں، روز روز مہنگائی۔ حکمران ہمارے کہتے ہیں نہیں چیزیں سستی ہو رہی ہیں، اور جب میں بازار جاتا ہوں روزانہ چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں۔ پتہ نہیں یہ سستا علاقہ کون سا ہے، مجھے بھی بتایا جائے تاکہ میں ادھر چلا جاؤں۔
اس لیے وہ بزرگ بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نیک بندے تھے، دوستوں سے مشورہ کیا، یہ انہوں نے کہا بلی پالے، مشورہ دیا گیا بلی پالے۔ انہوں نے کہا اس سے کیا ہوگا کہ بلی کو دیکھ کے جو ہے نا بھائی چوہے بھاگ جائیں گے۔ انہوں نے کہا اچھا یہ تو بڑا اچھا فارمولہ ہے۔ انہوں نے کہا بھاگ کے کدھر جائیں گے؟ کہنے لگا آپ کے ہمسائے کہاں جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ ہمسائے کہاں جائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو چیز میں اپنے لیے پسند نہ کروں چوہے وہ میں اپنے ہمسائے کے لیے پسند کروں، ادھر چلے جائیں راستہ تبدیل کر کے، ہاں جی 11 نمبر بس میں یہ نہیں چاہتا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزرگ بننے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی رحمت کے ساتھ وابستہ ہونا پڑے گا، ورنہ تو پھر ہم سب بزرگ ہیں۔ کہنے لگے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بھائی تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ جو چیزیں اپنے لیے چاہتے ہو وہ چیزیں اپنے بھائی کے لیے بھی چاہو۔ بھائی میں جو چیز اپنے لیے نہیں چاہتا کہ میرے گھر میں چوہے ہوں، وہ میں اپنے ہمسائے کے گھر میں بھیج دوں۔ اس لیے مسئلہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمسائے کی اجازت کے بغیر کتا پالنا جائز نہیں ہے، ہمسائے کی اجازت کے بغیر مرغا پالنا جائز، کیونکہ شور کرے گا مرغی مرغا، ہیں جی گن ڈالیں گے، جائز نہیں ہے۔ ہمسائے کی اجازت کے بغیر اب کوئی ہم یہ خیال رکھتے؟ ہم تو یہ خیال نہیں رکھتے۔ مسلمان ہیں جی، نماز پڑھتے ہیں مسجد جا کے، فرض تو کیا سنتیں بھی پڑھتے ہیں، سنتیں تو کیا نوافل بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن ایک صاحب میرے پاس آئے، ماڈل ٹاؤن کے ہی تھے، کہنے لگے جی حضرت ساری رات میں جاگ کے میں نے گزاری، ہمسائے نے کتا پالا ہوا بھونکتا رہتا ہے۔ جب اسے کہتے ہیں میرا گھر میری مرضی آج کل تو یہ بڑا ہی نا کہ میرا گھر میرا مرضی۔ بھائی آپ کا گھر ہے، لیکن آپ کے گھر کے اندر جو ایکٹیویٹی ہوتی ہے اس سے دوسرا متاثر، آپ کا ہمسایہ متاثر نہ ہو۔ کیا ہم ہمسایوں کا اس طرح خیال رکھتے کہ میری وجہ سے میرے ہمسایہ کو کوئی تکلیف نہ ہو؟ چھت کے اوپر چڑھ کے جو نا بھائی پتنگ اڑا رہے ہوتے ہیں، ڈول بج رہا ہوتا ہے، آس پاس ہمسایہ تو کیا پورے علاقے محلے میں شور آرام نہیں ہوتا۔ نماز یاد رکھیے، کوئی نماز پڑھ رہا، کوئی تلاوت کر رہا، کوئی مریض ہے آرام کرنا چاہتا ہے، لیکن ہم تو مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ چھت پہ ہم مسلمان نہیں، مسجد میں مسلمان ہیں۔ چھت میں ہماری اپنی مرضی چلے گی۔ جب تک آپ اپنے لیے جو چیز آرام سکون وہ اپنے ہمسائے کے لیے بھی چاہیں، اپنے پورے علاقے کے لوگوں کے لیے چاہیں، تب آپ مسلمان ہوں گے، میں مسلمان ہوں گا۔ ورنہ یاد رکھیے نماز بہت بڑی عبادت ہے، روزہ بہت بڑی عبادت ہے، حج زکوٰۃ سب بڑی عبادتیں ہیں، لیکن جب تک ہم اپنے اخلاق درست نہیں کریں گے، اپنی نیت درست نہیں کریں گے، اپنے رویے درست نہیں کریں گے، ہم صحیح مسلمان نہیں بن سکتے۔ کوئی ہم میں سے 10% مسلمان ہیں، سچی بات ہے، خود آپ فیصلہ کریں، کوئی 20% مسلمان ہے، کوئی 40% مسلمان ہے، کوئی 50% مسلمان ہے، اس سے زیادہ کا میں نہیں کہہ سکتا۔ آپ کہیں کیوں نہیں کہہ سکتے؟ میں خود اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، آپ کے بارے میں بات کروں گا آپ ناراض ہو جائیں گے۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ بھائی، اس لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ چمی گویا مسلمانم بالارزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ کہتے ہیں جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو کہتے ہیں کب کبھی طاری ہوتی ہے میرے اوپر، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے کے بعد جو مشکلات آتی ہیں، جو رویے تبدیل کرنے پڑتے ہیں، میں ان کو جانتا ہوں۔ اور ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کیا سپر مسلمان ہیں جی، کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی۔ ہمسائے سے پوچھو تم کتنے مسلمان ہو،
مسجد کے نمازیوں سے پوچھو تم کتنے مسلمان ہو؟ بہن بھائیوں سے ہی پوچھ لو بھائی. کن سے پوچھو؟ بہن بھائیوں سے پوچھو، تم پتہ چلے گا کہ 10% ہو یا 20% ہو. عزیز و اقربا سے پوچھو، رشتہ داروں سے پوچھو. اس لیے میں نے کہا 50% سے اوپر میں نے بات نہیں کی. جس کو بھی دیکھو بہن بھائی ناراض ہیں، خاندان والے ناراض ہیں، ہمسائے ناراض ہیں، کتا پالا ہوا ہے. وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں، مولویوں کو کیا پتہ اسلام کا. مولوی صاحبان کو کسی اور یاد رکھیے جہاز چلانا تو نہیں آتا، لیکن اسلام کا تھوڑا بہت پتہ ہے. ہم یہ تو نہیں کہتے ہمیں جہاز چلانا آتا ہے، ہمیں ایٹم بم بنانا آتا ہے. بھائی کم از کم قرآن اور حدیث کا ترجمہ تو آتا ہے. اس کی جو ہے نا یاد رکھیے اس کے تقاضے اور یہ کہ اس کے مطابق زندگی گزارنا کا سلیقہ، اس کے بارے میں کچھ ہمیں پتہ ہے. اس لیے جب نمبر لگانے کی باری آتی ہے ہم اپنا بھی نمبر 50% سے اوپر نہیں لگاتے. ایک بزرگ کے پاس آئے تھے، اللہ کے ولی کے پاس ایک صاحب آ کر کہنے لگے حضرت نماز میں خشوع خضوع نہیں ہے. خشوع خضوع، عاجزی، تواضع، توجہ اللہ، ہیں جی یہ چیزیں نہیں پیدا ہوتی. وہ خیال ہوتے دکان کا آ رہا ہے، کہیں مکان کا آ رہا ہے، کہیں بازار کا آ رہا ہے. تو وہ بڑے اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے. کہنے لگے بھائی بس پڑھتے رہو نماز. کیا کرتے رہو؟ ہمارے پاس بہانے ہوتے ہیں نا، نماز پڑھتے رہو پڑھتے رہو. لگے کم یہ نہ ہو قیامت کے دن حاضری میں ہی پکڑے جاؤ. مسجد میں حاضری لگتی ہے، ادھر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتے، حاضری لگاتے ہیں دروازے پہ. کہنے لگے کہیں ایسا نہ ہو کہ حاضری میں ہی تمہارا فیصلہ ہو جائے کہ یہ تو حاضر ہی نہیں تھا مسجد میں. حاضری لگا لو. یہ بڑی بڑی چیزیں خشوع خضوع، عاجزی، توجہ اللہ، یہ کبھی اگر اللہ کی مہربانی ہوئی پیدا ہو جائیں گی، لیکن پڑھتے رہو تبھی ہوں گی. پھر انہوں نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ کا بھی یہ حاضری؟ کہنے لگا ہاں بھائی ہم بھی حاضری لگانے آتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے ہم کوئی خشوع خضوع اور پتہ نہیں کیا کیا، اگر اتنے ہی خشوع خضوع نماز میں بھولتے کیوں امام؟ بھائی صاحب ہمیں بھی خیالات آتے ہیں، ہم بھی جیسی روح ویسے فرشتے، جیسے مقتدی ہیں ویسے امام ہیں، بھول جاتے ہیں. خشوع خضوع یہ چیزیں بڑی چیزیں کہیں حاضری میں ہی نہ پکڑے جائیں، حاضری لگ جائے. اس کے بعد پھر حساب کتاب ہوگا کہ خشوع خضوع ہے کہ نہیں ہے. تو مسجد آنے کے لیے بھی میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ خود بھی مسجد آئے. ایک صاحب مجھ سے ایسے ہی پوچھ رہے تھے، وہ حدیث انہوں نے کہیں پڑھی. آج کل تو یہ فیس بک پہ اور گوگل پہ بڑا دین پھیل رہا ہے جی. لیکن یاد رکھیے وہاں پر لوگ سنی سنائی باتیں آگے کر دیتے ہیں. یاد رکھیے پہلے تو لوگ قرآن اور حدیث دیکھ کے دین سیکھتے تھے. اب فیس بک دیکھ کے اب پتہ ہی نہیں ہوتا، فیس بک میں وہ حدیث نقل کر دیتے ہیں جو منسوخ ہو چکی ہے. اب اگلا کہتے ہیں جی میں نے تو فیس بک میں دیکھا، جی وہ اس پہ دیکھا، گوگل پہ دیکھا، فلاں میں دیکھا. ہمارے لیے بڑا مسئلہ ہوا ہے. اب کہیں اس نے پڑھا کہ جو نجومی کے پاس جائے تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں، رات کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. جی حدیث تو ہے. میرے پاس ہے کہنے لگے کہ جی پھر میں جب قبول ہی نہیں ہوتی تو پڑھوں کیوں؟ 40 دن تک آرام سے بیٹھ جاؤ ٹانگیں لمبی کر کے. ہاں جی پھر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب قبول ہی نہیں؟ میں نے کہا بھائی پڑھتے رہو. کیا مطلب؟ نماز پڑھتے رہو، کم از کم حاضری کیا ہو جائے گی؟ لگ جائے گی. باقی نماز کا جو نور ہے، نماز کی وجہ سے اللہ کی جو رحمت ہے، وہ چیزیں رک جائیں گی. اگر آپ پڑھیں ہی نہ تو پھر حاضری میں ہی پکڑے جائیں گے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ 40 دن تک آرام کرے آدمی نماز نہ پڑھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نجومی، کسی جو ہے کوئی بندہ غیب دانی کا اعلان کر رہا ہے، اس کے پاس نہ جائے، اپنا عقیدہ خراب
اللہ پہ بھروسہ رکھے، اللہ پہ ایمان رکھے کہ اللہ ہی ہمارے مستقبل کو جانتے ہیں، نجومی نہیں جانتا، طوطے والا ہمارے مستقبل اس کے ہاتھ میں نہیں، ہمارا مستقبل اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے، وہ تبدیل بھی کر سکتا ہے۔ مستقبل میں کوئی بیماری ہے، دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ بیماری کو بھی ہٹا دیں گے، راستہ بنا دیں گے۔ خلاصہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے اس تمام مسلمان بھائیوں کے لیے، کم از کم پاکستان میں جو مسلمان بھائی ہیں ان کے لیے بندہ وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے، جو اپنے لیے آسائشیں، سہولتیں، راحتیں۔ اب دیکھیں نا، سب سے بڑی چیز یہ کہ ایک مومن اپنے لیے جنت چاہتا ہے، ہمیشہ دعا گو رہے کہ یا اللہ سارے ایمان والوں کو جنت عطا فرما۔ دیکھیں یہ خواہش، یہ نیت رکھے، پھر دنیا کی سہولتیں میں نے آپ کو بتا دیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔